اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی مہینہ نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے اتنا بڑا احسان بغیر مانگے عطا فرمایا۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا۔ مفسرین کی جماعت فرماتی ہے اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے حقیقت کو بیان فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بشر میں بے مثال، ویسے نور میں بھی حضور بے مثال۔ اس کی تاکید، اس آیت کی تاکید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور حضور سے سوال کرتے، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ قربان جائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کے عقیدے پہ قربان جائیں، حضور کے علم پر جو آپ کا عقیدہ تھا اس پر قربان جائیں، ان کا عقیدہ ہم اپنائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے متعلق نہیں پوچھ رہے، روزے کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہے، زکوٰۃ کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہے، حج کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہے، فقہ کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہے۔ حضرت جابر جانتے تھے یہ وہ مصطفیٰ ہے جو رہتے فرش پر ہے عرش کی خبر رکھتے، رہتے مقام لامکان کی خبر رکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا مصطفیٰ کو اللہ نے غیب کی کنجیاں عطا فرما۔ جب پوچھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کائنات کی تخلیق کا آغاز اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو کر تخلیق کائنات کا آغاز کیا۔ تو سوچے اللہ نے کیا مقام حضور کو عطا فرمایا کہ کائنات کا وجود، تخلیق کائنات کا آغاز
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور سے ہو رہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرے نور سے کائنات کو وجود میں لایا گیا۔ میرا نور اس وقت اللہ نے بنایا، نہ جب زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ لو تھا نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھا، نہ عرش تھی نہ کرسی تھی۔ اس وقت اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور میرے نور کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، اس نور سے اللہ نے تخلیق کی کائنات کی۔ میرے ہی نور سے قلم بنا، عرش بنا، کرسی بنی، فرشتے بنے، تمام تخلیق کائنات میرے نور سے۔ اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہو۔ تخلیق کائنات کا آغاز مصطفیٰ سے ہوا، اور اللہ نے ہمیں مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے اسی حقیقت کو بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور۔ تو سوچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا وقت کیا تھا ہوگا۔ اس وقت اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا جب وقت کا کوئی تصور نہیں تھا، وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ وقت حضور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس کی تصدیق ہوتی ہے اس حدیث سے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھے، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ حضور جبریل سے پوچھ رہے، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے، یا رسول اللہ مجھے میری عمر کا اندازہ نہیں ہے، مجھے میری عمر کا اندازہ نہیں ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، کائنات کی تخلیق سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے، ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی کوئی شے کائنات کی وجود میں نہیں آئی تھی، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میرے کو میری عمر کا اندازہ نہیں ہے، تخلیق کائنات سے پہلے چوتھے حجاب میں ایک تارہ چمکتا تھا، 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے انہیں 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سوچے عمر کا اندازہ لگائیں، ہر کسی کے پاس کیلکولیٹ ہے، 70,000 سال میں ایک بار ستارہ چمکتا تھا، میں نے 72,000 ٹائم میں نے دیکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ میرا ہی نور تھا جو چمکتا تھا، 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا۔ تو اللہ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی، جبریل اپنے عمر کا اندازہ نور مصطفیٰ سے کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شان مصطفیٰ کو عطا کی، کسی اور کو عطا نہیں کی۔ شاعر نے ایک ہی کلام میں کہہ دیا، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد کوئی بزرگ ہستی ہے، شان والی ہستی ہے، مقام والی ہستی ہے، عزت والی ہستی ہے، منصب والی ہستی ہے، اللہ کے قرب پانے والی ہے مصطفیٰ کی ذات۔ اللہ نے یہ شان حضور کو عطا فرمایا، اور اللہ کا فضل یہ ہوا ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، چاہے وہ نور کا وقت ہو، آغاز تخلیق کا وقت ہو، چاہے عالم ارواح کا وقت ہو، چاہے عالم دنیا ہو، چاہے عالم آخرت ہو، چاہے جنت ہو، اللہ نے حضور کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور مصطفیٰ کے عنایت یہ ہوئی، امت کو آپ نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حضور کا احسان یہ ہوا کہ آپ نے کبھی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جب جب اللہ نے حضور کو انعامات عطا کیے، اس کا حصہ اللہ نے حضور کو عطا کیا، حضور نے اس کا حصہ امت کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان حضور کو عطا فرمائی، حضور نے امت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ دیکھتے جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی شان۔ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ظاہر وہی باطن، وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن۔
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیسا؟ یہ تو حمد باری تعالیٰ ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، یہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہاں اللہ کی حمد بھی ہے، مصطفیٰ کی نعت بھی ہے، وہی اول خالق کے اعتبار سے رب ہے اور وہی اول مصطفیٰ کے اعتبار سے ذات مصطفیٰ کے اعتبار سے وہ رب کے اعتبار سے وہ اول، مخلوق کے اعتبار سے مصطفیٰ اول، وہی آخر۔ رب کی شان ہے کہ وہی باقی رہے گا اور مصطفیٰ وہی آخر، انبیاء میں سب سے آخر میں آپ تشریف لے کر آئے، وہی ظاہر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو جلووں میں بتایا ہے وہی ظاہر ہے، ہر شے میں تو ہے، کوئی شے ایسی ہے جس میں تو نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ بھی ظاہر بشر لباس میں، وہی باطن چھپا ہوا بھی اللہ ہے، اور مصطفیٰ بھی باطن۔ وہ کیسے؟ ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، بشری لباس میں دیکھا، بشری لباس میں دیکھا۔ کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، کسی کو اللہ نے وہ قوت نہیں دی کہ مصطفیٰ کو ان کی حقیقت میں دیکھ لے۔ جبریل علیہ السلام نور سے پیدا کیے گئے اور فرشتوں کے سردار معراج کی رات سدرات المنتہا پر رک گئے، یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ رتی بھر بھی آگے بڑھوں گا جل کے راکھ ہو جاؤں گا، رتی بھر بھی آگے بڑھوں گا، اللہ کی تجلیوں سے، اللہ تعالیٰ کے جلال و قہار سے میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ شاعر نے کہا تھا کیا عجیب تمہیں لگتا ہے، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، عجیب کچھ نہیں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ربی ارنی کے صدائیں لگا رہے، اللہ قرآن میں لن ترانی کے صدائیں لگا رہے۔ موسیٰ کہہ رہے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ فرما رہا ہے لن ترانی موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ 9 مرتبہ ربی ارنی کی صدائیں، 9 مرتبہ لن ترانی کی صدائیں۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ اتنے ہی ضد کرتے ہو تو پہاڑ کی طرف دیکھو، وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم اسے دیکھ لو گے انقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اس پر تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے وہ ذات نہیں صفات کی، اور کتنی تجلی تھی، سوئی کے ناکے کے 1000 حصے کی تجلی۔ تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو وہ مقام دیا۔ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں گئے، لا مقام میں گئے، اور اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتی ہوئی حالت میں اللہ کا دیدار کر کر پلٹ کر آ گئے۔ اور کیسا دیدار، وہاں تجلی کرتے تو بے ہوش ہو جاتے، اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے زاغل بصر وما طغی، ایسا مجھے مصطفیٰ نے دیکھا پلک تک نہیں جھپکا۔ اور وہاں تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور یہاں ذات کو دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ نے چاہا بتایا، اور مصطفیٰ جیسے دیکھنا تھا دیکھا، اور پلک تک نہیں جھپکا۔ اللہ نے یہ شان حضور کا عطا فرمایا، یہ حضور باطن میں چھپے ہوئے۔ تو جو اللہ نے بتایا ہم نے حضور کو دیکھا۔ سوچے جس کی تخلیق نور سے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہوگا حضور، اور یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جتنا حضور کو سرفراز فرمایا کسی اور کو نہیں سرفراز فرمایا۔ مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے، اور انسان میں سب سے افضل انبیاء اکرام کی جماعت، اور انبیاء میں سب سے افضل مصطفیٰ جان رحمت۔ حضور خود فرماتے وہ آدم ہو یا بنی آدم میں سردار ہوں، آدم کا بھی میں سردار، بنی آدم کا بھی میں سردار۔ اللہ نے یہ شان حضور کو عطا فرمائی، اور 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، ان کی امتیں تشریف لائے، ان کی امتوں کو وہ مقام نہیں ملا جو حضور کی امت کو مقام ملا۔
ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم نے صرف یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا ہی ہمیں معلوم کہ ہم اللہ پر ایمان لے، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ اپنا مقام کبھی سرچ ہی نہیں کیے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. علامہ اقبال نے کہا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ہم نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھ لیا وہ شکرانے سجدے کر گئے. تو سوچے اللہ نے جو مقام آپ کو عطا کیا، جو عزتیں عطا کیے، جو اللہ تعالیٰ خبر میں آپ کو عطا کرے گا اور اللہ جو حشر میں عطا کرے گا وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے. اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے یہ نعمت بغیر مانگے عطا کر دی. یہ نعمت بغیر مانگے. موسیٰ سے پوچھے کیا حقیقت امت ہے ہم. موسیٰ کلیم اللہ چاہ رہے کہ میں کلیم بننا نہیں چاہتا، حضور کا امتی بننا چاہتا ہوں. عیسیٰ روح اللہ خود اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض ہوئے، اے اللہ مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے. اللہ نے دعا قبول کی. ان قریب آئیں گے، تشریف لائیں. پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے جیسے پہلے آیا تھا، نہیں آئیں گے حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کی شریعت کو فالو کریں گے آپ. تو سوچے جو پیغمبر طلب کرے اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کر دی. ہمیں معلوم نہیں ہے کیوں، ہم نے کبھی وقت ہی نہیں نکالا اپنے آپ کو دیکھنے کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کا. نہ اپنے آپ کو اپنے وقت دیا ہم نے کبھی، نہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے کبھی وقت دیا. ہمارا مقصد حیات تھا رب کو راضی کرنا، اس کا قرب خاص پانا، ہم بھول گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو جو نعمتیں ملی ہے انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں. یوٹیوب چینل حسنین اسلامک پر 2 پروگرامز کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ یہ 30 پروگرامز چلیں گے. انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے بات ہوں گی. انشاءاللہ ہم حضور کی محبت میں جتنا ڈوبیں گے اتنا ایمان تازہ ہو. یہ بات یاد رکھے، آج جو ہم سکون سے بیٹھے، آج اب جو سکون میں ٹھنڈی چھاؤں میں کولر کے نیچے بیٹھے، یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے. آدم سے عیسیٰ تک تمام امتوں کے حوال اٹھا کر پڑھ لے. کوئی کم تولتے تو عذاب آ جاتا، کوئی ہفتے کو شکار کرتے تو عذاب آ جاتا، کوئی شریعت کا پامال کرتے تو عذاب آ جاتا، کوئی تورات نہیں لیتا تو جبریل طور اٹھا کر ٹھہر جاتے. آدم سے عیسیٰ تک جتنے گناہ کی امت میں موجود ہے، پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیسے عذاب بھیجوں حبیب، آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اور خبر میں بخاری کی حدیث ہے، ہم جو بچیں گے وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے. بخاری کی حدیث، قرآن سے افضل کتاب، قرآن کے بعد جو افضل کتاب ہے وہ بخاری. اس میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں صرف ایک ہی سوال کا جائے، کل اللہ قیامت خبر میں پوچھے گا فرشتہ ہم سے، بتاؤ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جب مصطفیٰ کی وہ شناخت کر دے گا تو فرشتہ ہاتھ پکڑے گا اور جہنم بتائے گا، کہے گا ٹھکانہ تیرا جہنم تھا، صرف مصطفیٰ کو پہچاننے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو. اور قیامت کے دن کا تو عالم ہم جانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء صفے بنا کر ٹھہرے گی اور اللہ تعالیٰ حضور کے نسبت کے صدقے سب سے پہلے اس امت کو جنت میں داخل فرمائے. اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا، اللہ چاہے گا مصطفیٰ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. حضور نے فرمایا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا رب سے، اور اللہ مجھے راضی کرے گا میں راضی ہوں گا اور میری تمام امت جنت میں جائے گی. ایمان کے ساتھ جو رخصت ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.